اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ 3 ٹاپک ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے کہ میں واپس آؤں گا انشاءاللہ، عمران خان صاحب کا بیان۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے کیس کی سماعت اور شاہ محمود قریشی کے جو بیان آیا وہ، اور اس کے ساتھ عمران خان کی جو وکیلوں سے اور صحافیوں سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے۔ عمران خان سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں واپس ضرور آؤں گا۔ اس جملے نے عمران خان صاحب نے حکومت پر، نون لیگ پر بہت بجلیاں گرا دیں، کیونکہ یہ لوگ جب سوتے ہیں تو سب رات کو یہ سوچ کے سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ عمران خان کہیں واپس رہا تو نہیں ہو، کیا چل رہا ہے۔ کل یوم سیاہ ہے، اس پر بھی کل ولاگ بنائیں گے یوم سیاہ پر۔ اگر نیٹ کی یا سروس اویلیبل نہ ہوئی تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ مکمل انفارمیشن کل شیئر کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محسن نقوی کے پاس کون سی گیدڑ سنگی ہے، اس کے وزارتوں کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے۔ اسے وزارت داخلہ بھی بنا دیا گیا، مصنوعی وزارت خارجہ بھی بنا دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہنا چاہیے مصنوعی وزیر اعظم بھی ہے اور اسے PCB کا چیئرمین بھی لگایا گیا اور نگران وزیر اعلیٰ بھی اور سینیٹر بھی بنا دیا گیا ہے۔ سب کو پتہ ہے محسن نقوی پر کس کی اشروات ہے اور سب جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ آزاد ہو اور لوگوں کو انصاف ملے، اور 9 مئی اور 26 نومبر کی جو رات ہوا قتل عام پاکستانی مظلوم نہتھے لوگوں کا، اس پر تحقیقات کمیشن بنایا جائے اور اس سے آزاد تحقیقات کی جائے، اصل قصوروار کون ہے اس کو سزا دی جائے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا جو دیانت دار لوگ ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں، جو دیانت دار لوگ، جو چور، جو اس کے اصل مائنڈ ماسٹر ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنا جائے۔ خان صاحب اب تو عدلیہ کون سی آزاد رہے گی؟ پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تمام عدالتی نظام کو کنٹرول کر لیا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اس نے پاکستان کا مینڈیٹ چوری کیا اور پاکستان قوم کا ووٹ چوری کیا اور پاکستان کے ووٹ کو رد کیا، پاکستان کے ووٹ کی طاقت کو پاکستان کے ٹیکسوں پر پلنے والا پالتو ہے۔ پاکستان کے عوام کے ٹیکس خط پر تنخواہیاں لیتے اور اپنے بیوی کے خرچے پورے کرتے، اپنے بچے کے خرچے پورے کرتے، اس کے باوجود یہ پاکستانی قوم کے ووٹوں کو رد کیا ہے اور فارم 47 بنائے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ PK ایکٹ کالا قانون، جو میڈیا پہلے بیکو ہو چکا ہے، جو میڈیا بیکو کنٹرول ہے وہ تو نہیں کر، اب صحافی جو ولاگ اور یوٹیوب پر جو ویڈیو بناتے ہیں ان پر بنایا جائے، جو اس پر یہ قانون جو آپ سن چکے ہوں گے PK قانون کیا، اور PK قانون کے تحت میں تو کہتا ہوں مریم نواز سربراہ ہوں اور اپیل بھی مریم نواز کے پاس چلے، اسی طرح مریم نواز کے پاس اور مریم نواز فیصلہ، اس کے بعد سپریم کورٹ، غریب لوگ سپریم کورٹ کب سماعت ہوگی اور کب نہیں، یہ پاکستان کا قانون بنا دیا گیا اور 6 ماہ تک یہ ایسا کالا قانون جیسے لاہور ہائی کورٹ میں اور دیگر عدالتوں میں چیلنج کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے اور اس پر ہم بھرپور احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں سے کہا۔ اب آتے ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا ہے، شاہ محمود قریشی کل لکھپت جیل لاہور میں پیش کیا۔ اس نے کہا ہے کہ آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، زرداری اور بلاول بھٹو نے آئین کا ریپ کیا ہے اور اس کے ساتھ بلاتکار کیا اور نون لیگ کے ساتھ مل کر یہ کام کیا گیا اور یہ PK قانون جیسا کالا قانون بنا دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم لوگوں کو ٹرمپ پر توقع نہیں کرنی چاہیے، اپنے خود پر بلیو کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم پہلے بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب تک پاکستانی قوم نہیں نکلے گی تو یہی حال ہوتا رہے گا۔ عمران خان صاحب نے جو پلان دیا ہے، اور میں آپ لوگوں کو وہ ویلاگ الگ بناؤں گا اس ٹاپک پر، خط کا عمران خان نے جو آرمی چیف کو خط لکھا ہے، اور میں اس پر تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو آرمی چیف کے نام لکھا تھا وہ خط کھلا تھا، لیکن پاکستان کی جو نکمے بے فضول جنہیں چپڑاسی نہیں ہونا چاہیے انہیں جرنلسٹ بنا دے گے۔ کھلا خط کا میرا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہو جائے، اس طرح عمران ریاض صاحب نے کہا نا وہ نئی والا واقعہ سنا، اسی طرح یہ ہے کہ وہی ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پاکستان کے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں، جو بیکاؤ صحافی ہیں، انہیں صرف
پاکستان میں موجود نظام کو سپورٹ کرنے اور اس نظام کے لیے صافی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے نہ کوئی عدلیہ نہ کوئی شریف خاندان، صرف شریف خاندان کے مفاد اور شریف خاندان کے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پاکستان کا تمام میڈیا، ایئر وائی، دنیا نیوز، سما نیوز، ایکسپریس نیوز، بول نیوز، جو بھی بڑے چینل ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف متحد تھے، لیکن 8 فروری کو پاکستان نے میڈیا کو، اداروں کو، نون لیگ کو، پیپل پارٹی کو، مولانا فضل الرحمان کو، ایم کیو ایم کو عبرت ناک شکست دی اور اس کے باوجود 47 فارم بنائے گئے اور 3-4 دن اور جو ملک سے بھاگ گیا لفوڑا لفنگا لوفر شیطان ابلیس قاضی فیض عیسیٰ نے جو الیکشن چوری کروایا نون لیگ کے ساتھ مل کر، عمران خان صاحب پارٹی پی ٹی آئی سے بلہ چھینچا گیا اور اس کے ساتھ نون لیگ کی حمایت، میں تو کہتا ہوں نواز شریف کا ملازم، نواز شریف کا پالتو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جو چیف جسٹس کہلانے کے لائق نہیں، اور اس کے جو سیکرٹری نے انکشاف کیا تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ کو میں نے کہا قانون کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن قاضی صاحب تو وہاں انصاف کے لیے اور نہیں تھا، وہاں نون لیگ کے مفاد کے لیے اور عمران خان کے بغض میں اس نے فیصلہ کیا۔ پاکستان کے تمام ججوں کو اس کا قیامت کے روز حساب دینا پڑے گا کہ تم لوگوں نے ناانصافی کی اور ناانصافی کے ساتھ کھڑے رہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا، اور پاکستان اور اس کے تاریخ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ پاکستان کے جو حالات ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے، جس کو معیشت ہے اور پاکستان کا مزدور طبقہ پریشان ہے اور زمیندار اور کسان بھی اس طبقے سے پریشان ہے جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا اہم قاضی فیض عیسیٰ کا اور چیف الیکشن کمیشن کا اور پاکستان کی تمام عدالتی نظام کا جو پاکستانی قوم کے ساتھ ملوں۔ میں لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا، وہ اگلے ویلاگ میں۔ عدالتی نظام پر میں جب ویلاگ بناؤں گا کس شخص نے تباہ کہ یحییٰ آفریدی صاحب تو اس طرح کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا 10-20 سال کہ پاکستان کے ساتھ جو ہوتا رہا، لیکن انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا جو نظام بدلے گا اور حق اور باطل کی فتح ہوگی اور پاکستان کی عوام کے امنگوں کے مطابق ملک چلایا جائے گا اور ملک میں انصاف و قانون ہوگا۔ نون لیگ کے وفادار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اور نون لیگ کے وفاداروں کو انشاءاللہ پاکستانی قوم ملک سے باہر نکال پھینکے گی اور پاکستان عوام کے مطابق ملک ترقی اور خوشحالی ہوگی انشاءاللہ۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر کامنٹ کیا کریں اور اپنی رائے دیا کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ کیا انفارمیشن جانتے ہیں یا آپ کے بارے میں دل میں کیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔